الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین اکرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ روزے کے عنوان سے ہماری بحث چل رہی ہے، آج ہم ذکر کریں گے کہ روزے کی شرائط کیا ہیں۔ روزے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ کافر یا غیر مسلم جو بھی روزہ اگر رکھ بھی لے گا تو اس کا روزہ درست نہیں ہے۔ روزے کے صحیح ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، اس کے بعد اس کا روزہ درست ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے عقل مند ہو۔ ایک انسان پاگل ہے، مجنون ہے، اللہ کی ذات ہر مومن کو محفوظ رکھے ایسی مصیبت سے، ایسی مشکل سے۔ اگر خدا نخواستہ ایک بندہ پاگل ہے، ابتدائی پاگل ہے یا اس کو ادواری پاگل ہے، یعنی پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، اگر اس کو کوئی ایسے روزے گزرے ہیں جس میں وہ پاگل رہا ہے کچھ دن یا مثلا کہ پورا مہینہ، تو اس پر روزے واجب نہیں ہیں۔ یہ اگر عقل رکھتا تھا اس دوران روزہ رکھ سکتا تھا، ٹھیک، نہیں تو پاگل پر، مجنون پر روزہ واجب نہیں ہے۔ حیض اور نفاس سے خالی ہونا۔ شرط یہ ہے کہ حیض بھی نہ ہو، نفاس بھی نہ ہو۔ جس خاتون کو مینسز منتھلی آئے ہوئے ہیں اس پر روزہ واجب نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی، رکھے گی بھی تو روزہ درست نہیں ہوگا، وہ بعد میں قضا کرے گی۔ اسی طرح نفاس والی خاتون جس نے بچے کو پیدا کیا ہوا ہے وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتی، بعد میں قضا کرے گی۔ مسافر نہ ہو۔ مسافر کی شرط یہ ہے کہ 44 کلومیٹر 44 کلومیٹر آنے جانے کا اگر سفر بنتا ہے تو اس حد تک روزہ معاف ہو جاتا ہے، یعنی بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے، یعنی اس دوران روزہ واجب نہیں ہوتا، بعد میں قضا کریں گے، اور نماز قصر ہو جاتی ہے۔ 44 کلومیٹر آنے جانے کا بنے، اور اگر اس دوران اس کا کوئی ایسا وطن ہے، اس کی اپنی کوئی ملکیت ہے، اس کی اپنی کوئی رہائش ہے، اس کا گھر ہے، تو پھر یہ 44 کلومیٹر مسافت شرعی شمار نہیں ہوگی۔ ایسا 44 کلومیٹر آنے جانے کا جس کے درمیان میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، اس کے بعد اگر جو بھی سفر ہوگا تو وہ مسافر شمار ہوگا۔ اور ایسا شخص بھی مسافر شمار نہیں ہوگا جو 10 دن میں 3-4 دفعہ سفر پہ جاتا ہے، مہینے میں 10 دن سفر پہ رہتا ہے، وہ بھی مسافر شمار نہیں ہوگا۔ یعنی ایک مہینے میں وہ 10 دفعہ سفر کرتا ہے تو وہ کثیر السفر شمار ہوگا، اور وہ روزہ بھی اس پر واجب ہے سفر کے دوران، جس طرح ڈرائیور حضرات ہیں، جاب ہولڈرز ہیں، یا مثلا کہ خطبہ ہیں، ذاکر ہیں، ان تمام پر روزہ سفر میں واجب ہے، اور نماز بھی مکمل پڑھیں گے۔ صبح حیض، نفاس اور جنابت کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ خاتون حیض کی حالت میں تھی، نفاس کی حالت میں تھی، لیکن رات کو وہ پاک ہو گئی لیکن اس نے غسل نہیں کیا۔ اسی طرح ایک مجنب شخص جنابت کی حالت میں تھا لیکن اس نے غسل نہیں کیا۔ یہ تینوں، حیض، نفاس اور جنابت، تینوں کا غسل کرنا سحری سے پہلے، مطلب ہے کہ فجر سے پہلے، فجر صادق سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ روزے کے درست ہونے کی یہ شرط ہے۔ اگر جان بوجھ کر اس حالت میں رہے ہیں تو اس دن کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ بیمار کے لیے روزہ معاف ہے۔ ایسا شخص جو بیمار ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے ضرر ہے، میری بیماری بڑھ جائے گی، میری تکلیف بڑھ جائے گی، مجھے مشکل ہوگی، ایسی تکلیف جو ناقابل برداشت ہو، اس دوران بھی روزہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بزرگ خاتون اور مرد، خاتون ہے، مرد ہے، اتنا بزرگ ہو گئے ہیں کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے بھی روزہ معاف ہے۔ اور جو یہ اشخاص ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے، مثلا کہ بیمار ہے، بعد میں قضا کریں گے۔ اگر قضا بھی نہیں کر سکتے، جس طرح بزرگ خاتون ہے یا مرد ہے، پھر ہر روزے کے بدلے مد طعام دیں گے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ 2 مد طعام دیں گے، یعنی 2 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ مد طعام کی مقدار یہ ہے 750 گرام، 3 پاؤ گندم دیں، چاول دیں، یا مثلا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یہ ہے مد طعام، اور یہ روزے کی شرائط ہیں۔ یہ اگر پوری ہوں گی تو روزہ درست ہوگا، وگرنہ روزہ درست نہیں ہوگا۔ مومنین کے کوئی بھی سوالات ہیں، واٹس ایپ نمبر ہر ویڈیو میں دیا جاتا ہے، ہم حاضر خدمت ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔